بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ مخصوص نشستوں والا معاملہ تو تقریباً فارغ ہونے جا رہا ہے جی، چاہے نون لیگ کو بندر بانٹ کے ذریعے ملی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کو ملی ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام کو ملی ہو، چاہے ایم کیو ایم کو ملی ہوں، یہ تو ساری کی ساری نشستیں آنے جا رہی ہیں واپس۔ یہ بات بالکل طے ہے، 100% طے ہے۔ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں ابھی میں ڈیفینیٹلی آگے چل کے بتاؤں گا۔ ہاں، قاضی صاحب یہ میچ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اتنی تنہائی پوری سماعت میں، اور ایسے سالڈ کچھ جملے ہیں جو ناقابل یقین ہیں، جو اس پوری سماعت پر، اس کیس پر، بلے کے نشان پر، انٹرا پارٹی الیکشن پر وہ بھاری ہیں، اور بہت مشکل ہو رہا تھا اپنا دفاع کرنا قاضی صاحب کا۔ اور بہرحال ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہتی ہے برے کے گھر تک جانا ہے۔ اس نے جو کام شروع کر دیا ہے وہ بھی اینڈ ہے یار، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اور الیکشن کمیشن ریسکیو کے لیے پہنچی ہے، مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کو پہنچ گئی۔ وہ جو پرسوں ملاقات ہوئی تھی نا وزیر قانون کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے اور اٹارنی جنرل صاحب کی، اس نے رنگ دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے آرڈیننس بھیجا تھا، منظور کیا تھا، اس آرڈیننس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ کوئی شخص نہیں، مخصوص نشستوں والا معاملہ۔ جسٹس منیب اختر صاحب کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کے بلے کے نشان کو نہ دینے پر، جو قاضی فائز صاحب آپ نے فیصلہ دیا بلے کا نشان نہ دینے پر کہ نہیں ملنا چاہیے، آپ نے الیکشن کمیشن کے غلط فیصلے پر ربڑ سٹیمپ لگائی۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے۔ برئیسی کثیر جسٹس اطمین اللہ صاحب نے پوری کی، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پوری سماعت میں چیف جسٹس صاحب اس جملے کا ہی دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، اور نہیں ہو رہا تھا، بہت مشکل لگ رہا تھا، ان کا دفاع کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا کہ بلے کا نشان نہ دینے پر ان سے کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، یا جو کچھ بھی ہوا۔ بہرحال اس پوزیشن آکورڈ ان کی تھی۔ ایسے میں جسٹس اطمین اللہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو صرف انٹرا پارٹی الیکشن کی بنا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا انٹرا پارٹی الیکشن منظور نہیں کیا گیا۔ یہ بتا رہا ہے کہ ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، قاضی فائزہ صاحب کی موجودگی میں بات کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے غلط انڈوز کیا۔ تبھی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں سب چیزیں سپریم کورٹ کے اوپر نہ ڈال دیں۔ جسٹس اطمین اللہ صاحب نے کہا کہ بھی حال ہی میں 28 مئی کو نواز شریف صاحب بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہوئے ہیں، کیا کوئی اعتراض ہوا؟ تو میرا خیال ہے کہ آج رات کو جاگنے کے لیے کافی ہے ان لوگوں کا جو شامل اور غیرت بھی رکھتے ہوں، سوچ بھی رکھتے ہوں، وسعت بھی رکھتے ہوں، وہ شامل تمام افراد کو جاگنے کے لیے کافی ہے کہ یہ زیادتی ہو گئی۔ پتہ چل رہا تھا چیف جسٹس صاحب بہت، مجھے دکھ ہوا، بہت نازک پوزیشن میں تھے، بہت زیادہ نازک پوزیشن میں تھے۔ بہرحال پوری سماعت میں یہ چیز کہیں زیر بحث نہیں تھی کہ مخصوص نشستیں نون لیگ کو ملی وہ صحیح ملی، پیپلز پارٹی کو ملی وہ صحیح ملی، یعنی یہ سوال ہی نہیں ہے اس کیس کے اندر۔ سوال صرف اور صرف یہ ہے، بحث صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کے نام پر جانی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ جانی ہے۔ پہلی بات یہ بات ہے، تو کہیں سے بھی حکومت اپنی ڈیفیٹ یا اپنی وکٹری یا اس طرف سوچے بھی نہ کہ اس کو 2/3 اکثریت ملنے جا رہی ہے، نہیں، یہ بحث ہی نہیں ہو رہی۔ یہ معاملہ بہت دور چلا گیا، آؤٹ آف دی بلو کسی طرح کوے کو بالکل ہی سفید کر دے، بلکہ نارنجی کر دے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو بہرحال معاملہ یہ 24 جون تک چلا گیا، اور روزانہ کی بنیاد پر جائے گا اب یہ کیس۔ اور اب کیس مجھے پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے حق میں نظر آ رہا ہے، مجھے تو یہی پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ بہرحال کیونکہ اس میں بہت سی الٹیاں کھانی ہیں، سابقہ فیصلے کہا گیا نا کہ بھائی الیکشن کمیشن کو کہتے نا کہ ہمیں بلے کا نشان دے دے ہر آزاد امیدوار،
تو انہوں نے کہا بھائی ادھر بلے کا نشان ہی لے لیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا چلے اتنے زیادہ لوگوں کو بلے کا نشان کہتے دیتے تو صحیح, مانتے نہ مانتے, یعنی اس ٹائپ کی پوزیشن چل رہی. مجھے دکھ ہوا, مجھے بہرحال دکھ ہوا کہ اس پوزیشن پر کوئی نہیں ہونا چاہیے. ادھر جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کا جو ڈیٹا لیک کرنے والا معاملہ تھا, آپ کو پتہ وہ کیس ہے اور توہین عدالت توہین جج کیس ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اس کا فیصلہ سامنے آیا جی. ISI کی رپورٹ جو جمع کرائی گئی ہے نا, عدالت نے کہا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ISI کی رپورٹ انتہائی ناکافی ہے, کیونکہ وہ اس رپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا کہ کس جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف جو اکاؤنٹس استعمال ہوئے تھے ان کو چیک کریں کھولیں, تو آپ نے رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ جناب انتہائی ناکافی. انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹس غیر فعال ہیں وہ اس ٹائم سوشل میڈیا کے, ٹویٹرز وغیرہ کے نا, تو اس بنا پر اب ہم کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے. حالانکہ آپس کی بات ہے, اکاؤنٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر سارے بند بھی ہیں نا تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کافی ہے جو انہوں نے جسٹس بابر ستار کے اوپر کی تھی, ان کی دوہری شریعت کے اوپر کی تھی, ٹھیک ہے. تو چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی ہے, کیونکہ عدالت نے کہا ہے کہ PTA, IB, DG امیگریشن, CTD, پیمرا اور FBI کی جتنی بھی رپورٹس عدالت میں جمع کرائی گئی ہیں, آئندہ سماعت پر تمام اداروں کی رپورٹس تیار کرنے والے جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, جنہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے, جو ایکسپرٹس ہیں, یہ مختصر پریزنٹیشن کے ساتھ عدالت میں آ جائیں. تمام اداروں کے یہ رپورٹ مرتب کرنے والوں نے کہا سب کے سب آ جائیں. بھائی سب کو بلا لیا ہے, یہاں ہوگی کاؤنٹر کوشچننگ اور یہ بھاگ جائیں گے. پھر ایک جھوٹ چھپانا ہے نا سارا, بس کسی طرح ڈیفینڈ کرنا ہے وزیر اطلاعات کو, کسی طرح ڈیفینڈ کرنا ہے وزیر قانون کو, کسی طرح ڈیفینڈ کرنا ہے فیصل واڈا کو. ہاں مصطفیٰ کمال نے تو معافی مانگ لی ہے. کسی طرح ڈیفینڈ کرنا ہے حنیف عباسی کو, کسی طرح ڈیفینڈ کرنا ہے طارق فضل چودھری صاحب کو, اور کیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہرحال سب کو بلا لیا جی, اور اسسٹنٹ اٹرنی جنرل صاحب نے واضح کر دیا, انہیں کہا امیگریشن حکام کے ذریعے میں آپ کو یہ پورا کلیئر کرتے ہیں کہ جو گرین کارڈ ہے وہ کبھی بھی دوہری شہریت نہیں ہے, وہ ایک صرف سفری دستاویز ہے, اس کو نیشنلٹی تصور نہیں کیا جا سکتا. مطلب حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ گرین کارڈ سے متعلق جو انہوں نے دوہری شہریت کا پروپیگنڈا کیا, پورا میڈیا پروپیگنڈا کیا, پورا پرائم ٹائم میڈیا چلایا, ہیڈ لائنز بنوا کے دی گئیں, جو پیکیجز بنوا کے دیے گئے وہ تمام کے تمام 2 نمبر تھے. حکومت تسلیم کر رہی ہے. پکڑے نا عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاع صاحب کو ان کی اس پریس کانفرنس میں, ٹھیک ہے جی, اور وہاں ان کو بتایا جا سکتا ہے, ان کی پریس کانفرنس ٹیک اپ کی جا سکتی ہے. بہرحال عدالت نے کہا ہے انویسٹیگیشن کرنا ہے کہ تمام ادارے شائستہ رویہ اختیار کریں, ان لوگوں کے خلاف جاتے ہوئے تمیز سے ہراسمنٹ نہ کریں جس طرح ماضی میں یہ سب ہوتا رہا ہے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہ کریں, لوگوں کو اتنا تنگ نہیں کرنا, آرام سے صرف چیک کریں کس کس نے ری ٹویٹ کیا ہے, بار بار ری ٹویٹ کیا ہے ان تمام چیزوں کو, ان کو سامنے لے کے آئیں. یاد رکھیں کہ ہم نے مجرم کا تعین نہیں کیا, ٹھیک ہے بھائی. یہ بات نہ کسی بات سے ختم ہونی ہے, میں آپ کو بتا دوں یہ ایسے نہیں جانا, اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. ادھر اسلام آباد میں جو 3 نشستوں والا معاملہ ہے نا, مسلم لیگ نون کے فارم 47 والے MNA, جس میں عقیل صاحب بھی ہیں اور جس میں طارق فضل چودھری صاحب بھی ہیں, اور ایک بھی, وہ 3 نشستیں جو ہیں 46 47 یا 45 46 47 حلقے والی, وہ معاملہ جو ہے نا MNAs نے ریلیف مانگا تھا الیکشن کمیشن سے. وہ کہتے ہیں ہمیں ٹریبونل سے ڈر لگتا ہے, ہمیں جہانگیری سے ڈر لگتا ہے, اور وہ ان کو تقریباً ریلیف مل گیا. الیکشن کمیشن نے آج دوپہر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا, اس کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ درخواستیں نا ٹریبونل کے خلاف جو دیے ان تینوں نے, جسٹس جہانگیری کے جو ٹریبونل کے خلاف, ان کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے. اب پتہ نہیں ٹریبونل تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ لوگ ٹریبونل تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے جسٹس جہانگیری صاحب سے متعلق تینوں MNAs نے کہا ہے کہ وہ جج صاحب نا پرسنل ہو گئے ہیں, وہ ہمیں جیل جانے کی باتیں کرتے ہیں, تو ہماری درخواست ہے کہ ہمارا پنجاب کی کسی ٹریبونل میں ہمارا کیس لگا دیں یا KPK میں لگا دیں. ارے بھائی پھر مجھے بتائیں سلامت کا ٹریبونل بنا کیوں ہے جب آپ کو پنجاب اور ادھر لے کے جانا ہے. آپ سے جہانگیری صاحب نے کہا تھا فارم 45 دو, کدھر جا رہے ہیں, مگر الیکشن کمیشن ریسکیو کے لیے پہنچ گئی ہے جی, اور بروز جمعرات لوگوں کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیے, یہاں سماعت ہو جائے گی. ادھر پاکستان تحریک انصاف کو میری نظر میں ایک بڑا ریلیف ہے
کیونکہ عید سے پہلے کم از کم عمران خان صاحب کو اگر کسی اور کیس پہ بند نہیں کرنا تو وہ ٹھیک ہے بند کر دیں گے، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کی ریلیف ہو سکتی ہے۔ عدت میں نکاح والا کیس ٹرانسفر ہوا تھا جسٹس افضل منجوکا صاحب کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس 75 قتل کے کیس ہیں، میں نے ان کی سماعتیں کرنی تھی، تو کیوں نہ 25 جون تک لے جائیں سماعت کو، تو وہ جلدی سماعت کی درخواست دی گئی تھی، اور چلیں انہوں نے جس طرح وہ سماعت منظور کر لیے اور بہت لمبی تاریخ دی تھی، تو اب جلدی سماعت کی درخواست منظور ہوئی، عدالت نے سزا موتی کی درخواست پر 7 جون یہ بروز جمعہ جی ہاں دلائل طلب کر لیے۔ بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک کی، اس سے امید ہے کہ بشریٰ بی بی عید اپنے گھر پر کر سکتی ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔